اس حسین کی زیارت نہ کروں جس کی زیارت کو ہر شب جمعہ خود خدا نازل ہو کے کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کی زندگی ہو جی۔ فضیلت کربلا بڑا سونا کسی دباوی نجف شاہ نے پڑھے ہے، جینا سکھیا کربل جا کے، یہ حقیقت ہے۔ یہ ہے مولا غازی عباس کا روزہ، ساری مجلس ہی فضیلت کربلا میں پڑھنی ہے شاہ جی آج۔ یہ سلطان کربلا کا روزہ، یہ حسین بادشاہ کا روزہ، ایسے ہی ہے نا جی۔ درمیان میں ایک راستہ ہے جسے بین الحرمین کہتے ہیں۔ چپ لگ گئی، یہ دل ہے گل سنن دے، جسے بین الحرمین کہتے ہیں، یعنی حسین اور عباس کے درمیان۔ سید اب تو کربلا لائیو ٹی وی چلتا ہوتا ہے، ہر بندہ گھر بیٹھے بابا جان زیارت کرتا ہے کربلا کی۔ وہ جو راستہ ہے نا جو حسین سے لے کے عباس تک ہے، اسے کہتے ہیں بین الحرمین۔ بابے اللہ شاہ جی تھوڑی جد دی قسم ہے، اس نام، اس راستے کا 1001 نام ہے۔ اسے طریق الجنہ بھی کہتے ہیں، جنت کا راستہ۔ بھائی اسد اسے کہتے ہیں طریق الملائکہ، ملائکہ کا راستہ۔ میں فضیلت کربلا پڑھ رہا ہوں، جس کے دل میں قبر حسین ہے، جس کو شوق ہے کہ وہ کربلا جائے، وہ میری بات کی تصدیق بھی کرے گا، تائید بھی کرے گا اور دعا بھی کرے گا مالک اس کو کربلا بلائیں۔ طریق الجنہ، جنت کا راستہ، طریق الملائکہ، ملائکہ کا راستہ، ہائے ہائے ہائے، طریق صراط مستقیم، صراط مستقیم کا راستہ۔ بھائی کیا بات ہے، آپ کی زندگی ہو جی۔ یہ سارے نام اسی راستے کے ہیں۔ اگر شاہ جی میں ایک نام لینا شروع کر دوں تو کم از کم مجھے 2.5 گھنٹے چاہیے، لیکن مختصر کرتا ہوں۔ طریق الجنہ، طریق الملائکہ، طریق التوحید، توحید کا راستہ۔ اسی راستے کے درمیان میں کھڑے ہو کے ایک مجذوم سا بندہ، بابا غلام بادشاہ جی چھوٹے سارے مجمع چ یہ حقائق پڑھنا پیا، مینوں پتا ہے میں کی پڑھنا پیا۔ طریق الجنہ یعنی اس راستے کے درمیان میں سینٹر میں کھڑے ہو کر ایک مجذوم سا بندہ، ایک دیوانہ سا بندہ، ایک حسین کا ماتمی کھڑے ہو کر، مجذوم عربی میں پاگل کو کہتے ہیں سید، مجذوم عربی میں دیوانے کو کہتے ہیں، مجنون عربی میں دیوانے کو کہتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کبھی عباس کا روزہ دیکھتا ہے، کبھی حسین کا روزہ دیکھتا ہے، پھر اسے دیکھتا ہے جو علی میں نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کی زندگی ہو جی۔ دیکھ کر دونوں بھائیوں کے روزوں کو، پہلے دونوں کو دیکھتا ہے پھر اسے دیکھتا ہے، کہتا ہے صدقتا، تو بھی سچا، صدقتما، یہ دونوں بھی سچے۔ ہائے 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 ہائے، جاگے دے، کیونکہ بھائی اسد قرآن میں جو میں نے پہلے آیت پڑھی کہ یہودیوں نے کہا تھا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ الزام کس پہ تھا؟ اللہ پہ علی رضا شاہ جی۔ کس نے لگایا احمد؟ یہودیوں نے۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ غلام بادشاہ جی بندھے ہوئے ہیں، یہودیوں نے کہا۔ اب سید جس پہ الزام ہوتا ہے اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفائی دے۔ ہائے 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 ہائے، زبان تو سید وہ رکھتا نہیں، میں کہہ گیا تسی رہ گئے ہو۔ یہودیوں نے کہا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ جواب دے رہا ہے، اللہ کہتا ہے غلت،
ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، ملعون ہے یہ یہودی اپنے قول کی بنا پر، اگر اللہ کے ہاتھ بنے ہوئے ہوتے تو آدم کو کیسے بناتا؟ کیا بات ہے جیو بابا جی، سا کھچتا پیا بڑا، سا کھچتا پیا بڑا بہت زیادہ، یہ ساؤنڈ کرنٹ بھی ہلکی جی. ہلکا سا کرنٹ بھی ہے اس میں. مل کر بابا سے بولا سلوار پا لیجیے گا جی. ملعون ہے یہ یہودی اپنے قول کی بنا پر، اگر اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تو اللہ آدم کو کیسے بناتا؟ لودرے والو، در النجف والو، آپ کا اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، جس کی بابا جان آنکھیں ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. ہے قرآن کی آیت، حدیث ہے نہیں جسے ضعیف کہہ دیا جائے. اللہ کہہ رہا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور تو اس آدم کو سجدہ نہیں کرتا جس کو اللہ دونوں ہاتھوں سے بناتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، جس کو اللہ دونوں ہاتھوں سے بناتا ہے. بابا غلام بادشاہ جی، آپ کا میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. اسد بھائی، جس کا چہرہ ہو، قاری صاحب، وہ اللہ نہیں ہوتا. جس کی آنکھیں ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. لیکن قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے نہیں، روایت ہے نہیں جسے ضعیف کہہ دیا جائے. پھر آل رضا شاہ جی ماننا پڑے گا کسی کے ایسے ہاتھ ہیں جسے اللہ اپنے ہاتھ کہتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بھائی یہ کرنٹ بھی کر رہا ہے، اس لیے میں پیچھے ہو گیا 2 منٹ. اس کا کرنٹ ٹھیک کریں، یہ کرنٹ آ رہا ہے اس کے مائک کے اندر. اس لیے کسی کے قاری صاحب ایسے ہاتھ ہیں جسے اللہ اپنے، دیکھو میرے میں پڑھنا پہ، یہ جان حسین کی ہے، یہ جان زندگی ہے ہی علی کی. کتوں کرنٹ آ رہے ہیں؟ اب ٹھیک ہے، کتوں آ رہے ہیں تو پلے کھا لگا. اچھا دسو نا کتوں آ رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کہاں سے کرنٹ آ رہا ہے. ہاں جی، کرنٹ آ ہی نہیں رہا، دسو. عجیب، اس کا کام ہے صرف ساؤنڈ کا. جی بسم اللہ، کوئی بات نہیں، اس کا اپنا کام ہے. جتنی معرفت ہوتی ہے، جتنا علم ہوتا ہے، انسان اتنی ہی گفتگو کرتا ہے. مولا کا فرمانا الناس اعداء ما جاہلوہ، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کی معرفت نہیں رکھتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولا کا فرمان ہے کہ لوگوں سے ان کے عقول کے مطابق گفتگو کرو. دل ہے نا جی آپ کا. یعنی کسی کے ایسے ہاتھ ہیں جسے اللہ اپنے، ایک بار سارے بولے، جسے اللہ اپنے، آؤ نا لودرے والو، اللہ کے ہاتھ تلاش کرتے ہیں کہ کس کے ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہتا ہے. ملک عراق ہے، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، ممبر ابیض ہے، ممبر پہ علی تشریف فرما ہے. مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے انا الذی خمرت الدین الآدم بیدہ 40 صباحا، تمہارے باپ آدم کی مٹی خمیر کرنے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں. کیا بات ہے جیو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تمہارے باپ آدم کی مٹی خمیر کرنے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں. یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں. آیت یاد ہے نا، وہ مجذوم سا بندہ، وہ دیوانہ سا بندہ کبھی اسے دیکھتا ہے کہتا ہے صدقتا، تو بھی سچا. پھر دونوں بھائیوں کے حرموں کو دیکھتا ہے کہتا ہے صدقتما، تم دونوں بھی سچے. تھوڑا سا جاگنا میرے ساتھ یار. سید جب وہ یہ عمل کر رہا تھا نا، اس دور کے مجتہد اعظم محمد حسین برجردی
کم از کم 500 سے 600 مجتہد ان کا شاگرد تھا اس دور میں. داخل ہوئے کربلا میں 60-70 مجتہد ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے. جیسے ہی داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ وہ مجذوم سا بندہ کیا کر رہا ہے. باقی تو سارے حرم کے اندر چلے گئے کیونکہ محمد حسین برجردی صاحب نظر بھی تھے, صاحب عرفان بھی تھے. کھڑے ہو کے اس نے مجذوم کو دیکھنا شروع کیا. آخر مجذوم سے کہتے ہیں, اس حسین کے ماتمی سے کہتے ہیں, علی والے سے کہتے ہیں, او حسین کے ماتمی ماذا تفعل ہونا, یہاں کھڑے ہو کے کیا کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے. اب وہ مجذوم سا بندہ کہتا ہے اتنا بڑا مجتہد ہے آپ کو یہ نہیں پتا میں یہاں کیا کر رہا ہوں. تو نے قرآن پڑھا نہیں تھا کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ملعون تھے یہودی اپنے قول کی بنا پر. میں یہاں پہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی کھلے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ کی زندگی ہو جی, ہاتھ بلند کرو حیدری. اللہ کے تو میں یہاں حسین کا ذاکر بن کے آتا, میں ہر ماتمی کا نوکر ہوں. اسد بھائی مجھے کوئی کہے گا نا عالی رضا شاہ جی آپ مجھے فون کریں گے وسیم فلاں جگہ مجلس پڑھنی ہے, سید میرا منصب ہے, میں نے وہاں پہ آ جانا ہے. میں بڑا مسکین جا بندہ, میں حسین کا ذکر کرنے والا, علی کی ولایت پڑھنے والا, میرا منصب ہی ہے. مجھے یہ بچہ بھی فون کرے گا تو میں آ جاؤں گا. ڈیوٹی جو ہے, نوکری جو ہے. خدا کے لیے ایک بات صرف میں نے کرنی ہے, زیادہ باتیں نہیں کرنی. کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی علی کو سوچنا نہیں. ہائے 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 ہائے, میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کے سر سے بات گزر گئی ہے. یعنی تو بھی سچا وہ بھی سچے. میں تو دیکھ رہا ہوں اللہ کے دونوں ہاتھ ہی کھلے ہوئے ہیں. اور کربلا کی فضیلت کی میں نے 2 روایتیں پڑھنی ہیں کیونکہ نجف شاہ نے قصیدہ بڑا سنا پڑا سی. اسی بات کو لے کے شاہ جی میں آگے چل پڑا ہوں. کوئی بھی زوار حسین لودرا سے ہو, گوگی سے ہو, سیالکوٹ سے ہو, لاہور سے ہو, انڈیا سے ہو, پاکستان سے ہو, ہند سے ہو, لکھنؤ سے ہو, یو کے سے, یو ایس ایس, جہاں سے بھی ہو, جب وہ نیت کرتا ہے نا کہ میں نے حسین کی زیارت کرنی ہے, گھر سے نیت کرتا ہے تو فرشتے قاری صاحب اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. ہائے ہائے کیا بات ہے, خوبصورت ماحول بن گیا ہے. زیارت کرنے والا چاہے وسیم ہاشمی ہو, بابا جی آپ ہوں, عالی رضا شاہ جی آپ ہوں, بھائی اسد آپ ہوں, قاری صاحب آپ ہوں, بھائی جان آپ ہو, کوئی ہو, بچہ ہو, جب حسین کی زیارت کی ہم نیت کر لیتے ہیں, گھر سے نکلے, کربلا پہنچے, کربلا پہنچ کر ہم نے حسین کی زری کو چوما, چوم کے 2 قدم پیچھے ہٹا. اگر سید اس سے پہلے یہ بات سنی ہوئی نہ دعا نہ داد. حسین کا زر, حسین کی زری کو چومتا ہے, 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے. اب اللہ اس زائر حسین کو وحی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے عبدی استعن فی العمل قد سرت اليوم کیوم ولدتک امک. اے حسین کے ظاہر اپنے سرے سے عمل کر, آج تو ویسا ہو گیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ آئے نہیں یار, آپ جی ہو, ماتم زندہ باد ہو. آج تو ویسا ہو گیا ہے محمد شاہ جی جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے. لودرے والوں میرا سوال آپ سے یہ ہے, یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے, 1 ہفتہ, 1 مہینہ, 1 سال, 2 سال تک ہم کیا کہتے ہیں, یہ معصوم عن الخطا ہے نا گل. پنجابی جی گل کر لینے ہیں. آؤں جو مجلس ہونڈے ہی ہے بھئی سر, 1-1.5 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ یہاں پر دوڑتا ہوا, کبھی یہاں سے وہاں, کبھی وہاں سے یہاں. کوئی مومن ہے جو اسے مارے گا؟ شاباش نہیں. وجہ سید, وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چھوڑو یار یہ بچہ معصوم ہے, معصوم عن الخطا ہے, ذنب نہیں. گناہ قاری صاحب اور ہوتا ہے, خطا اور ہوتی ہے. میں نے گل کرنی ہے, میں نے پتا کڑا بندہ ہم سفر رہے گا, کڑا میں چھڑ جائے گا. یعنی معصوم عن الخطا ہے, معصوم عن ذنب نہیں. اس لیے 1.25 لاکھ نبیوں سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا.
جس نبی نے سوچا ہلکا سا بھی کہ علی کیا ہے، اللہ نے ایک مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مل کر بابا سے بولا صلوات پڑھ لیجیے گا جی۔ آگا جان، یعنی ہم کیا کہیں گے، یہ بچہ معصوم انل، آخری گل، دو جملے مصیبت ہے اپنے قبلہ نمبر دیا، یعنی یہ بچہ معصوم انل، کیا بات ہے حاجی صاحب آپ کی، نئے نئے حاجی ہیں نا آپ، اس لیے میرا ساتھ دے رہے ہیں یار، تھوڑا ہم سفر ہو جاؤ۔ کیا کہیں گے ہم، یہ بچہ معصوم انل، جب تک سارے نہیں بولو گے میں پوچھتا رہا تھا، ہم کیا کہیں گے، 2 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، یار اس بچے کو چھوڑ دو، یہ بچہ معصوم انل، معصوم انل، معصوم انل۔ خطا ہے حسین تیری زری پر لاکھوں جانے قربان، یعنی ہمارے یہاں 2 سال کا بچہ معصوم ہے، تیری زری کی زیارت کرنے والا چاہے 50 سال کا ہو، چاہے 70 سال کا ہو، چاہے 90 سال کا ہو، چاہے 100 سال کا ہو، جتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، حسین کہتا ہے عبدی استعن فی العمل کثیرۃ الیوم کیوم ولدتک امک، اے حسین کے ذہن نئے سرے سے عمل کر، آج تو ویسا ہو گیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے۔ اور لوترے والا مجھے کہنا یہ ہے کہ جس حسین کی زری گناہگار بشر کو معصوم کر دے، وہ حسین کیا ہوگا؟ کیا بات ہے جیو، یا علی یا علی یا علی، وہ حسین کیا ہوگا؟ آخری گل کر لگا فضیلت دی، حسین کی زری کو سلام کیا، کر کے باہر نکلے صحن توحید سے، صحن کبریا سے، حسین کی زری سے نکلے، جو ظاہر ہوتے ہیں اپنے ہوٹل کی طرف، سکن کی طرف، جہاں گھر لیا تھا وہاں کی طرف چلتے ہیں۔ اور بھائی صاحب وہاں پہ گرمی تو بڑی مشہور ہے شاہ جی، جیسے بھی میں پڑھ رہا ہوں مجھے گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، یہ بڑی فضول سی چیز ہے نا، یعنی بعض بندے کے پسینہ اچھا نہیں ہوتا، اس موسم میں بندہ گلے نہیں ملتے، چھوڑو یار بڑا پسینہ آیا ہوا ہے، یعنی اتنی فضول چیز ہے یہ۔ یہی پسینہ اگر حسین کے زائر کو آئے، اللہ کو کتنا پسند ہے، دل ہے تو بتاؤں آپ کو، ہوئے 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 ہوئے، حسین کے زائر کو پسینہ آیا، حرم حسین سے نکل کے اپنے ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے، کتاب کا نام ہے بحار الانوار علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ کی، ایک دوسری کتاب ہے کامل الزیارات، یہ میری گاڑی میں پڑی ہوئی ہے قاری صاحب، اس لیے حوالہ دے رہا ہوں، جلد نمبر 88۔ حسین کا زائر حرم حسین سے نکلا، ہوٹل کی طرف جا رہا ہے، سکن کی طرف جا رہا ہے، پسینہ آیا جبین پہ، ماتھے پہ، انگلی رکھی، پسینے کو زمین پہ گرانے لگا، اللہ فوراً جبریل سے کہتا ہے یا جبریل انزل علی الارض، جلدی زمین پہ اتر، اس حسین کے زائر کا پسینہ لے کے آ۔ 50,000 دا مجموعہ آندا میں گل کردا مزہ آ جاندہ، لیکن کوئی خریدار ایسا ہے کہ جڑا اتھوں لیندہ پیا بابا غلام بادشاہ جی، جلدی لے کے آ۔ اللہ جبریل کہتا ہے یا اللہ کیا کرے گا تو اس پسینے کا؟ اللہ کہتا ہے انا اعلم انت لا تعلم، میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ جبریل نیچے اترا، اپنے پروں پہ حسین کے زائر کا پسینہ لیا، شادی کردہ کی اللہ اس پسینے دا۔ کتاب میں نے بتا دی ہے، بحار الانوار علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 88۔ خدا کی قسم اللہ کہتا ہے ان اللہ یخلق من عرق زوار من کل عرقت 72 ملکا ویستغفرون له ویسبحون له، اللہ اس زائر حسین کے پسینے کے قطرے سے 70,000 ملائکہ خلق کر دیتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، یا علی وہ کرتے کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَيُسَبِّحُونَ لَهُ، جب تک وہ زائر حسین زندہ رہتا ہے وہ فرشتے اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ یہی حسین کی فضیلت کو اگر لوگ سمجھ جاتے، محمد کی بیٹی دربار نہ آتی اور علی کی بیٹی شام نہ جاتی۔ ایک جملہ میں نے مصیبت کا پڑھنا ہے اور استے والوں کی بلا کو ممبر دوں جی۔
آج 5 محرم ہے نا حاجی صاحب، رات چھٹی کی ہے، 3 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا، تو مولا تمہارا پرسہ قبول۔ لودرے والوں آؤ نا، آج مل کے روتے ہیں سکینہ کے کانوں کو، حسین کی ضربوں کو۔ اصل میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک جملہ مصیبت کا پڑھوں مسلم کی جوڑی کا۔ فضائل جیسے بھی آپ نے سنا، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اچھا سن رہے ہیں یہ برا سن رہے ہیں، لیکن مصائب کو سید بن کے، کوئی ورک بن کے، کوئی چودھری بن کے نہیں، مصائب حسین کا کمی بن کے سنا کر۔ اس وقت گھروں کو چھوڑ کر کربلا آئے ہو نا، یہ کربلا ہے بابا، کس لیے آئے ہو؟ تاکہ ان کو روئیں جن کو لاشوں پہ رونے نہیں دیا۔ مولا تمہارا پرسہ قبول کرے یار۔ کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے قاری صاحب مسلم، جس کی پوری اولاد کربلا میں شہید ہوئی ہے۔ روایات 2 ہیں، قبلہ تصدیق کریں گے، 4 بیٹے ہیں اس کے یا 6 بیٹے ہیں۔ 2 کربلا جناب رقیہ لے گئی، 2 کوفہ لے کے مسلم آ گیا۔ جب مسلم آیا تھا نا، یہاں پر میرے قبلہ استاد محترم علامہ غزنفر فرتونسی صاحب مالک ان کے درجات بلند فرمائے، جملہ کہتے ہیں، وہ کہتا تھا جب مدینہ سے چلا تھا نا مسلم، سید تب امیر مسلم تھا، کوفہ والوں نے غریب کر دیا ہے۔ سید رجال کی قسم، خدا کی قسم، ایسا وقت مسلم پہ آیا، اپنی جوڑی کو لے کے نا کوفہ کے ہر دروازے پر گیا ہے، یار کوئی تو مجھے پناہ دے میرے بچوں کے ساتھ۔ جب کسی نے پناہ نہیں نہ دی، قاضی کے دروازے پہ آیا، دروازہ دکل باب کیا، قاضی نے کھولا، کہا قاضی تو جانتا ہے میں حسین کا سفیر ہوں، میں عقیل کا بیٹا ہوں، میرا رشتہ ابو طالب سے ہے، میرے بیٹوں کو نا 1 رات رہنے کی اجازت دے دے۔ قاضی کہتا ہے مسلم تو جانتا نہیں کہ کوفے کا ماحول اچھا نہیں ہے، ابن زیاد کی فوج تجھے اور تیری جوڑی کو تلاش کر رہی ہے مسلم، مجھے ڈر لگتا ہے میری جان نہ نکل جائے، میں پناہ نہیں دے سکتا۔ غربت یہ سب بھئی حد دوست ہے مک گئی خدا دی قسمیں۔ مسلم کہتا قاضی پھر ایسا کر، میرے سامنے اس وقت ان کو گھر کے اندر لے جا، جب میں گلی کا موڑ مڑوں نا ان کو گھر سے نکال دینا۔ اور مولا تمہارا پرسہ قبول کرے یار، سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ ہو یار۔ لاہور کی ملکہ آئی ہوئی ہے آج اپنے بیٹوں کا پرسہ لینے کے لیے، میں ہاتھ باندھتا ہوں کہ لاہور کی ملکہ آج درون جف امام برگاہ سے خالی نہ جائے، اس کے بیٹے کا پرسہ ضرور دینا۔ جب قاضی یہ بھی بات اسد بھائی نہیں نہ مانا علی رضا شاہ جی، پھر مسلم نے کیا کیا، اپنی ابا اتاری، زمین پہ بچھائی، زمین پہ بچھا کر کہا اپنی جوڑی کو یہاں پہ سو جاؤ، بارگاہ الہیہ میں دعا کی میرا اللہ میرے بیٹوں پہ نیند طاری کر دے۔ کوئی پتھر دل بندہ تو نہیں بیٹھا یار، خدا کی قسم اللہ نے مسلم کی جوڑی پر نیند کو طاری کیا۔ جب مسلم نے دیکھا کہ میری جوڑی سو گئی ہے، مسلم کو یقین ہو گیا کہ اس کے دونوں بیٹے سو گئے ہیں۔ اسد بھائی اس نے ماتھا چوما، ماتھا چوم کر جوڑی کی طرف دیکھ کے کہا اللہ دے حوالے، میں بڑھ چھڈیا تو سن چھڈیا یار۔ کچھ دیر بعد جب بچوں کی آنکھ کھلی نا، اب بچوں نے یہ نہیں کہا ہمارے بابا کہاں گئے ہیں، دونوں بچوں نے ایک دوسرے کو سینے سے لگایا، رو کر کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔